بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ چند دن پہلے ایک نہایت دلچسپ کہانی پر مشتمل ایک ڈاکومنٹری پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ڈاکومنٹری کا نام تھا دی نووا ایفیکٹ۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ ایرک نامی شخص اپنے کتے کو، جس کا نام نووا تھا، واک پر لے کر جاتا ہے۔ دوران چہل قدمی نووا کو ایک خرگوش بھاگتا دکھائی دیتا ہے اور بدقسمتی کہ عین اسی وقت اس شخص کی رسی پر گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور یوں نووا سرپٹ خرگوش کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر تک ایرک نووا کا پیچھا کرتا ہے اور پھر تھک ہار کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ دوسری جانب نووا بھی بھاگتے ہوئے بہت دور نکل جاتا ہے اور یوں گھر واپسی کا رستہ بھول جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر ایرک خود کو بہت کوستا ہے اور اس وقت کو منحوس گردانتا ہے جب اس نے رسی ڈھیلی کی۔ وہ سوچتا ہے اگر رسی ڈھیلی نہ ہوتی تو شاید نووا اس وقت اس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود ہوتا۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد دروازے کی گھنٹی بجنے پر جب ایرک دروازہ کھولتا ہے تو دروازے پر ایک لڑکی نووا کی رسی تھامے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ایرک کو بتاتی ہے کہ اسے نووا بھٹکتا ہوا ملا تھا تو وہ اسے اپنے گھر لے گئی۔ پھر پٹے پر موجود نیم ٹیگ پر لکھے پتے کی بدولت وہ یہاں پر پہنچ گئی۔ ایرک نووا کو واپس پا کر بہت خوش ہوتا ہے اور یوں لڑکی سے بھی اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اب ایرک لڑکی سے اکثر ملنے لگتا ہے اور یوں ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر ایرک سوچتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا جو اس دن رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹی، اور خدا کا شکر ہے کہ کتنا خوش قسمت وقت تھا کہ نووا اس لڑکی کو ملا اور یوں اس کا ایک تعلق قائم ہو گیا۔ خیر، دونوں شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور تاریخ طے پا جاتی ہے۔ اور ایک روز جب وہ اس لڑکی سے ملنے جا رہا ہوتا ہے تو ٹریفک لائٹ سرخ ہو جانے پہ اسے رکنا پڑ جاتا ہے۔ جو ہی سبز بتی جلتی ہے ایرک گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے، پر اسی اثناء میں مخالف رخ سے ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر اس کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور یوں 2-3 کلابازیاں کھاتے ہوئے اس کی گاڑی فٹ پاتھ پر گر جاتی ہے۔ ایرک کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ ایرک کے دماغ کا فوری سی ٹی اسکین اور MRI وغیرہ کیا جائے۔ جبکہ سخت تکلیف کی حالت میں یہ سب سنتے ہوئے ایرک سوچ رہا ہوتا ہے کہ کتنا منحوس وقت تھا جب میں گھر سے نکلا اور اس گاڑی کو بھی اسی وقت بے قابو ہونا تھا۔ کاش میں گھر سے نکلا ہی نہ ہوتا۔ خیر، ٹیسٹ کی رپورٹس آتی ہیں تو ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ ایک بری خبر یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں ٹیومر ہے، جبکہ اچھی خبر یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں ٹیومر ہے۔ ایرک کو کچھ سمجھ نہیں آتی، بیک وقت ایک ہی خبر اچھی اور بری کیسے ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر اسے یہ بتاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوا، پر ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ دماغ کے ٹیسٹ کے دوران ٹیومر کا معلوم پڑ گیا، جو ابھی ابتدائی سٹیج پر تھا، ورنہ جب اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ تم بہت خوش قسمت ہو۔ یہ سن کر ایرک سوچتا ہے کہ کتنا اچھا وقت تھا جب میں گھر سے نکلا، اور کتنا خوش نصیب بھی کہ عین ٹھیک وقت پر وہ گاڑی مجھ سے ٹکرائی، ورنہ مجھے اس ٹیومر کے بارے میں معلوم ہی نہ پڑتا۔ یہ ایک اچھی ڈاکومنٹری تھی۔ ایک ہی وقوع پذیر ہونے والا واقعہ کبھی خوش قسمت دکھائی دیتا ہے اور کبھی بد قسمت۔ ڈاکیومنٹری میں ایرک اگر غور کرتا تو کتے کے گم ہونے کا دکھ دراصل آخر میں اس کی زندگی بچانے کے کام آیا۔ اگر کتا نہ گم ہوتا تو اسے وہ لڑکی نہ ملتی، لڑکی نہ ملتی تو وہ اس سڑک پر نہ ہوتا، سڑک پر نہ ہوتا تو اس کی کار کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو ٹیومر کا پتہ نہ چلتا، اور یوں جس دن اس کی شادی ہونی تھی شاید اس کا جنازہ ہو رہا ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح سے جب اللہ پاک ہمیں کسی شے سے دور کر دیتا ہے تو ہم اس کی حکمت سمجھے بنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ پاک ہمیں اس سے بہت بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا خدا کی حکمت، جسے آزمائش بھی کہا گیا ہے، اس پر محض صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ اگر آج آپ کامیاب اور خوش ہیں تو ذرا ماضی میں جھانکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کامیابی اور خوشی کی منزل تب ممکن ہوئی جب فلاں بظاہر قریبی لوگ آپ کو چھوڑ کر گئے، یا کوئی مالی نقصان ہوا جس نے آپ کو مختلف طرح سے سوچنے پر مجبور کیا، اور یوں آپ کامیابی تک پہنچے۔ ٹھیک اسی طرح اگر اس وقت آپ تکلیف میں ہیں یا لگتا ہے کہ ناکام ہو چکے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، صبر کریں اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں، چلتے رہیں،
اس آزمائش والے وقت میں ہمت نہ ہاریں، جلد ہی آپ مقام شکر پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔